تھے تو مشرکین ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور مکی زندگی میں مسلمانوں کو جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ کچھ بھی مشرکین تمہیں تکلیف پہنچائے تم ان کا جواب نہ دو، بلکہ صبر کرتے رہو۔ 13 سال مکی زندگی کے اس طرح گزرے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف کوئی تلوار اٹھانے کی یا جواب دینے کی، عملی جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی پہلی آیت میں تو یہ فرما رہے ہیں جو تمہید ہے جہاد کی اجازت کی۔ پہلی آیت میں فرمایا اذر ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ دفاع کرے گا ایمان والوں کی طرف سے۔ یعنی اب تک تو ہم نے تم سے کہا ہے کہ جو بھی تکلیف ان کی طرف سے آپ کو پہنچے آپ اس پر صبر سے کام لیں، اس کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں، اور ہم نے بھی ابھی ان کے خلاف آپ کا دفاع شروع نہیں کیا۔ اب ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی طرف سے دفاع فرمائیں گے، اور مشرکین جو کچھ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ تبارک و تعالی کسی دغاباز ناشکرے سے کو پسند نہیں کرتا۔ دغاباز کہا ان مشرکین کو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حرم پاک کی پاسبانی کا شرف بخشا تھا، اور جب وہ جا رہا تھا تو اس وقت میں ان سے ایک طرح سے عہد لیا گیا تھا کہ آپ یہاں پر شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہونے دیں گے، لیکن انہوں نے بت بنا لیے اور شرک شروع کر دیا، لہذا یہ ان کی طرف سے دغا بازی ہوئی۔ خوان یہ مبالغہ کا صیغہ ہے خائن سے، خائن کے معنی خیانت کرنے والا، اسی کو اردو میں دغا باز بھی کہتے ہیں۔ اور کفور ناشکرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا کی کہ سارے اہل عرب ان کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے کہ یہ حرم مکہ کے پاسبان تھے، پاسبان سمجھے جاتے تھے، تو سارے اہل مکہ ان کی قدر کرتے تھے، ان کو سفروں میں تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، ان پر لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، ان کو اپنے سے بڑا سمجھا کرتے تھے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ کی بدولت عطا فرمائی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ اس نعمت پر شکر ادا کر کے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، الٹی ناشکری پر کمر باندھ دی تھی، اس لیے ان کو کفور فرمایا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل كفار كل خوان کفور۔ یہاں ایک بات اہل علم کے لیے یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر دغاباز ناشکرے سے محبت نہیں کرتا،
اللہ ہر دغاباز ناشکرے سے محبت نہیں کرتا. تو یہ سلب کلی ہے. کس معنی میں؟ کہ ہر دغاباز سے محبت نہیں کرتا. اس میں سے یہ نکل سکتا ہے کہ کسی دغاباز سے کر سکتا. اگر یوں کہا جاتا کہ لا يحب ای خوان کفور، تو مانا ہوتا کسی بھی دغاباز سے محبت نہیں کرتا. لیکن جب کہا گیا کل خوان کفور، ہر ایک سے نہیں کرتا، تو ہر ایک سے نہیں کرتا کا جو مفہوم مخالف ہے وہ کسی سے کر سکتا ہے. حالانکہ یہ مراد نہیں ہے. دوسری جگہ پر بھی آیا ان اللہ لا يحب کل کفار اثیم. تو اس میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ لا يحب کو معنی میں لیتا ہے یکرہ کے. جب یکرہ کہہ دیا ان اللہ یکرہ کل کفار اثیم کے معنی ہوئے کہ ہر کافر، گناہگار اور ہر دغاباز اور ہر ناشکرے کو ناپسند کرتا ہے. پتہ نہیں سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی. کل اگر ویسے کہا جائے کل خوان کفور، تو اردو میں صحیح معنی میں ترجمہ کیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ ہر دغاباز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ کسی کو پسند کر سکتا ہے. لیکن یہاں لا يحب معنی میں آیا ہے یکرہ کے. ان اللہ یکرہ کل خوان کفور، کہ اللہ ناپسند کرتا ہے ہر دغاباز ناشکرے کو. یہ جملہ توحید، یہ تمہید ہے ایک انقلاب کی، کہ ابھی مسلمانوں کو ہر طرح سے دبایا گیا ہے اور ان کو تکلیفوں اور اذیتوں سے دوچار کیا گیا ہے. مسلمانوں کو جواب دینے کی اجازت نہیں، ان کو صبر کی بھٹی میں سلگایا جا رہا ہے تاکہ ان کے اخلاق مجلہ ہو جائیں، ان کا تزکیہ ہو جائے، اور وہ برے سے بری حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا وصف ان کے اندر پیدا ہو جائے. لیکن تو اس وقت میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ابھی تو اجازت نہیں ہے، لیکن اب عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے دفاع کرے گا. تو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے آنے والے مدنی دور کی، اور اس خوشخبری کے فوراً بعد آیت یعنی جو مذکور ہے یہاں، بظاہر دونوں میں کچھ وقفہ ہے، لیکن اس ترتیب کے مطابق دوسری آیت آ گئی اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا. کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. اور وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے. تو یہ پہلی بار ہے یہ جو اجازت دی گئی ہے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانے کی. اور اس میں الفاظ یہ ہے کہ للذین یقاتلون،
جن سے جنگ کی جا رہی ہے، یعنی کوئی دوسرا جنگ کرنے پر آمادہ ہے، تو اس وقت مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اس کے ساتھ جہاد کریں، قتال کریں۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں اس آیت کے تحت صرف دفاعی جہاد جائز تھا، یعنی ایسا جہاد کہ جب کسی دشمن کا حملہ ہو جائے تو اس کا دفاع کرنے کے لیے جہاد کی اجازت اس آیت سے سب سے پہلے تھی۔ پھر جہاد کے مختلف مراحل آتے چلے گئے، اور ایک وقت وہ آیا جبکہ یہ فرماتے قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلکم کافۃ، اور دوسرا وقت آیا جس میں فرما دیا گیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ تو پھر اس میں اقدامی جہاد کی بھی اجازت دی گئی، اور اس کے احکام جو ہے وہ الگ سے سورہ بقرہ میں یا بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب یہ فرمایا اس میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر بھی قادر تھا کہ یہ لوگ جنگ بھی نہ کریں اور اللہ ویسے ہی مدد کر دے، لڑے بھی نہیں اور ویسے ہی مدد کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر تھا نا کہ ان کو لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اللہ تعالیٰ براہ راست مداخلت کر کے ان کے دشمنوں کا قلع قمع کر دے، ان کو براہ راست نصرت سے نوازے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اجازت دے دی خود ان کو کہ تم لڑو، تاکہ جو اصل مقصود ہے کہ تھوڑے سی جد و جہد جب ان کی طرف سے ہوگی تو اس پر جب رحمتیں نازل ہوں گی اور اس پر جو نصرت آئے گی تو اس سے یہ لوگ کاہل نہیں پڑیں گے، کاہل نہیں بنیں گے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ بس آرام سے بیٹھے رہو اور جو دشمن آئے گا ہم قلع قمع کر دیں گے، تو یہ سارا مقصد تخلیق ہی ختم ہو جاتا نا، جس میں آزمائش ہے، جس میں جہد ہے، جس میں عمل ہے، یہ سارا مقصود ختم ہو جاتا۔ تو باوجود کہ اللہ تعالیٰ بغیر قتال کے بھی مدد کرنے پر قادر تھا، لیکن اس نے اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے اجازت دی ان کو قتال کی۔ اور کن کو اجازت دی؟ آگے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، مہاجرین بغیر حق کے نکالا گیا، الا یقول ربنا اللہ، صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہم بتوں کو نہیں مانتے، اس بات پر ان کو گھروں سے نکالا گیا تھا۔ تو یہ ان کے مہاجرین کو گھر سے نکلنے پر مجبور کرنے کے نتیجے میں اب ان مہاجرین کو اجازت دی جا رہی ہے کہ یہ اپنے دفاع کے لیے جو کچھ بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لڑائی بھی لڑ سکتے ہیں، جنگ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آگے جہاد کی حکمت بیان فرمائی، جہاد کیوں مشروع کیا گیا؟ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اللہ كثيرا۔ اور اللہ
لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے سب مسمار کر دی جاتی ہیں۔ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جہاد جو ہے یہ تو قتل و غارت گری ہے، یہ کوئی حسن لذاتی ہی کوئی عمل نہیں ہے کہ اپنی ذات ہی میں حسن ہو، یعنی اپنی ذات ہی میں اچھا سمجھا جاتا ہو۔ امن اچھی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شاعر کے لیے امن کی دعا کی، وہ اچھی چیز ہے۔ جنگ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اپنی ذات میں اچھی نہیں۔ پھر کیوں جنگ کی اجازت دی گئی اور کیوں جہاد کو مشروع کیا گیا؟ اور یہ اعتراض خاص طور پر آتا تھا نصارہ کی طرف سے، یہود کی طرف سے۔ نصارہ تو جہاد کے ویسے ہی قائل نہیں ہیں اصلاً اپنے مذہب میں، اور اسی لیے اسلام پر ہمیشہ یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے کے زور پر پھیلا۔ یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جو کچھ اشاعت اسلام ہوئی ہے وہ زبردستی لوگوں کے اوپر لڑائی کر کے ان پر مسلط کی گئی ہے۔ یہ اعتراض ہوتا ہے، آج تک یہ اعتراض گونج رہا ہے پوری دنیا میں کہ ایسا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اور لوگوں کے دماغ میں مسلمانوں کے بارے میں یہ تصور بسا دیا گیا، غیر مسلم قوموں کے بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے۔ تو ان مسلمانوں کے اوپر اعتراض سب سے زیادہ عیسائیوں کا تھا، یہودیوں کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاد تو ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفاع کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ مشروع کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے مدافعت کرنے کا طریقہ مشروع نہ فرماتا تو یہ تمہاری ساری خانقاہیں، تمہاری ساری عبادت گاہیں، تمہارے سارے کلیسا یہ سب مسمار ہو گئے ہوتے۔ یعنی جب کوئی آدمی تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے، تم کہتے ہو جی ہم تو، یہ جو مشہور ہے نا عیسائی مذہب کے اندر کہ کوئی شخص ایک تماچا مارے تمہارے ایک گال پر تو دوسرا گال بھی پیش کر دو، یہ انفرادی سطح پر ہو سکتا ہے، قابل عمل بھی ہو، لیکن اجتماعی سطح پر کوئی شخص آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور آپ کے مندر، آپ کا جو خانقاہ ہے وہ گرا رہا ہے، آپ کا صومعہ گرا رہا ہے، آپ کا سیناگوگ گرا رہا ہے، تو کیا پھر بھی بیٹھے رہو گے؟ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع نہ کیا ہوتا تو جتنی عبادت گاہیں ابتدائے شریعت سے بنائی گئی ہیں وہ سب منہدم ہو جاتی۔ یہاں قرآن کریم نے 4 لفظ استعمال کیے ہیں، صوامع جمع صومعہ کی ہے، بیع جمع ہے بیعہ کی، اور صلوات جمع ہے صلوت کی، اور پھر مساجد۔ اصل میں ہر نبی کے زمانے میں عبادت گاہیں موجود رہی ہے۔ تو عیسائیوں کے ہاں 2 قسم کی عبادت گاہیں ہوتی تھی، ایک عام قسم کی عبادت گاہ جس کو کلیسا کہتے ہیں، اور ایک راہبوں کی عبادت گاہ جو تارک الدنیا بن کر کسی خانقاہ میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔
تو یہاں پہلا لفظ جو ہے صوامع جمع صومعہ کی ہے. صومعہ راہبوں کی خانقاہ کو کہتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا کو چھوڑ کر کسی جنگل میں کسی جگہ جا کے بیٹھ جاتے تھے, وہاں پر اللہ اللہ کرتے تھے, تو وہ صومعہ کہلاتا تھا. اور بیعہ جب بیعہ کی ہے, بیعہ کلیسا کو کہتے ہیں. اور صلوات جمع سلوت کی ہے, اور سلوت عبرانی زبان میں یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے. تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ صرف مسجدیں ہی نہیں, اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سلوت ہوتے رہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیعہ ہوتے رہے, خانقاہیں ہوتی رہی ہیں. تو جس طرح ان کا دفاع فرض تھا اپنے اپنے زمانوں میں جہاد کے ذریعے, تو اسی طرح مسجدوں کا دفاع بھی اور مسجد والوں کا دفاع بھی فرض کر دیا گیا ہے. اگر یہ کام نہ ہوتا تو مشرکین کے ہاتھوں ہر ساری عبادت گاہیں مسمار کر دی جاتی ہیں. یہاں جو نام لیے گئے ہیں یہ وہ نام جو عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں معروف ہیں, صومعہ اور بیعہ اور صلوات, تو وہ اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں جب نماز پڑھی جاتی تھی تو اس کو سلوت کہہ دیتے تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ایمان ہوئے اس کو بیعہ کہہ دیتے تھے. یا اگر کوئی راہبوں نے خانقاہ بنائی ہے تو اس کو صومعہ کہہ دیتے تھے. اب بعد میں وہی چیز مسجد بن گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک. تو مراد ان سے وہ عبادت گاہیں ہیں جو اپنے اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عبادت کے لیے قائم کی گئی تھی, جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا تھا. اب بھی صورتحال یہ ہے کہ اگرچہ اب یہ نام جو تھے صحیح عبادت گاہوں کے تھے, اب وہ عبادت گاہیں بدل گئیں, ان کے دین میں تحریف آ گئی, لہذا اس میں کلیسا کے اندر تثلیث اور صلیب کی عبادت ہوتی ہے, اور یہودیوں کے ہاں جو ہے وہ مختلف قسم کی ایسی عبادتیں ہوتی ہیں جو اب مشروع نہیں رہیں. لیکن یہ فرمایا کہ ان مساجد کا یا صوامع اور بیعہ اور صلوات کا امتیاز یہ ہے کہ یذکر فی اسم اللہ کثیرا, ان میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اگر غیر مسلم, خاص طور سے اہل کتاب کی کوئی عبادت گاہ ہو تو آپ اس پر حملہ نہ کریں. بَلْ يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے, اس کی مدد کریں گے. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اور ظاہر اللہ کی مدد کون کرے گا؟ اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, لہذا مراد ہے اس کے دین کی نصرت, اس کے رسول کی نصرت صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ بڑی قوت والا, بڑے اقتدار والا ہے, عزیز. اچھا, جب یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں گھروں سے نکالے گئے تھے,
جب ان کو اجازت دے دی گئی قتال کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قتال کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آگے اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ الذین جو ہے جا کر لگ رہا ہے اسی الذین سے، الذین اخرجوا من دیارہم، جن کے بارے میں پہلے فرمایا تھا کہ اپنے گھروں سے ان کو نکالا گیا، یعنی مہاجرین. الذین جو اب آگے آ رہا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے کہ یہ مہاجرین ہی ہیں وہ ان مکناہم فی الارض، جب ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کرتے ہیں، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، نیکی کی لوگوں کو تاکید کریں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے. اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک بات تو یہ کہ اقتدار کا جب ذکر آیا، زمین میں اقتدار کا، تو وہ مہاجرین کے سیاق میں آپ نے فرمایا، کیونکہ پیچھے الذین اخرجوا من دیارہم تھا، وہی الذین مکناہم آیا، تو معنی یہ کہ اقتدار جو ملے گا وہ مہاجرین کو ملے گا. اور اسی سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ الائمۃ من قریش. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں اشارہ دے دیا کہ اقتدار جو ملے گا وہ مہاجروں کو ملے گا. دوسری بات یہ کہ اقتدار پھر اس کا مظاہرہ کہاں ہوا؟ اس کا مظاہرہ کہاں ہوا؟ الذین کا مظاہرہ کہاں ہوا؟ خلافت راشدہ میں. کیونکہ زمین میں مکمل اقتدار اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق کب ہوا؟ صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت علی مرتضیٰ کے رضی اللہ عنہ کے دور میں. تو اس سے تائید ہو رہی ہے اس بات کی کہ یہ خلفائے راشدین چاروں کے چاروں برحق امام ہیں. کیونکہ اگر جب ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا، زمین میں اقتدار ملا کب؟ اور یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، الذین کا ذکر ہو رہا ہے، الذین اخرجوا من دیارہم سے. تو صحابہ کرام کو اقتدار کب ملا؟ جب خلافت ہوئی صدیق اکبر کی اور فتوحات ہوئیں، اور پھر صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کی فتوحات نے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج الٹ دیے. تو معلوم ہوا کہ اس کا اصل مصداق کون ہے؟ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اب اگر فرض کرو جیسا شیعہ کہتے ہیں کہ خلافت حضرت علی کی تھی بلا فصل، اور یہ تینوں خلیفہ جو تھے معاذ اللہ ناحق تھے، تو بھئی ساری تمکین فی الارض تو اللہ نے انہیں کو کی تھی. زمین کے اندر اقتدار انہیں کو بخشا تھا، تینوں کے تینوں کے زمانے میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی بے شک بڑا
قابل صد احترام ہے، لیکن اس میں جہاں تک تعلق ہے فتوحات کی، غیر مسلموں کے علاقوں کی فتوحات کا، وہ کم ہے، کیونکہ ان کو خود اپنے فتنوں سے اتنا سابقہ پڑ گیا تھا۔ لہذا تمکین فی الارض کا جو پورا مصداق ہے وہ حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب آگے فرمایا کہ وہ جب اقتدار مل جائے تو کیا کام کریں۔ اقتدار مل جائے گا تو کیا کام کریں گے؟ ایک طرح سے یہ خلفاء راشدین کی صفت بھی ہے، اور صاحب نے آئندہ آنے والی تمام اسلامی حکومتوں کے لیے اغراض و مقاصد کا خاکہ بھی ہے کہ وہ اقتدار قائم کرے تو کیا کریں۔ پہلا کام ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اسے آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی عدل و انصاف قائم کرنا مقصود ہوتا ہے اچھی حکومت کے قائم کرنے سے۔ اگر اقتدار اچھی حکومت کا آ جائے تو کیا کہیں گے سب سے پہلے لوگ؟ کہ امن قائم ہو، عدل ہو، انصاف ہو، خوشحالی ہو۔ قرآن کہتا ہے سب سے پہلا کام ہے اقام الصلاۃ، پہلا کام اقامت صلاۃ۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوری قلمرو میں اپنے تمام گورنروں کو ہدایت دیتے ہوئے بھیجا کہ ان اہم اموری عندکم الصلاۃ، امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے سارے کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے۔ اگر اس کو ٹھیک رکھو گے تو سارے کام تمہارے ٹھیک ہوں گے، اگر اس کو تم ضائع کرو گے تو باقی کام تم سے زیادہ ضائع ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر اسلامی حکومت کا پہلا کام جو ہے وہ اقامت صلاح۔ اب اقامت صلاح کس طرح ہوگی حکومت کی سطح پر؟ بعض فقہاء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہوگی کہ تاریک صلاح کو باقاعدہ سزا دی جائے گی، اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس کی سزا قتل ہے، موت ہے، تو نماز کا تارک ہو۔ امام احمد کا قول، ایک قول یہ ہے کہ وہ مرتد ہے تو نماز نہ پڑھے، لیکن دوسرے حضرات فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ مقصود یہاں پر اقام الصلاح کہنے سے یہ ہے کہ ماحول ایسا بنایا جائے کہ انسان۔ دوسرا کام ہے آتب الزکاہ، زکوٰۃ دے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ خود اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کریں نماز کے ذریعے، عبادات کے ذریعے۔ اقامت صلاۃ جو ہے عبادات کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور دوسرا کام ہے ایتاء زکوٰۃ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں معاشرے کے اندر فقر کو ختم کرنے کے لیے اور معاشی خوشحالی کے لیے بھی ایک عظیم ذریعہ اللہ تعالیٰ، بلکہ ان کو مستقل طور پر نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ گویا ایک اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ جہاں قانون نافذ کرے وہاں ساتھ ساتھ تبلیغ اور دعوت کا اور قوم کی تربیت کا اور تزکیے کا انتظام کرے، تو ہر نیکی کی تاکید کرے اور ہر برائی سے لوگوں کو باز رہنے کی نہ صرف تلقین کرے بلکہ اس کے لیے اسباب مہیا کرے۔
بتا دیا کہ یہ ہمیں جو بھی جن کو مقدار دیں ان کو یہ فرائض میں داخل ہے. یہ بات اقامت صلاح عبادات کی نمائندگی کرتی ہے، ایتائے زکوٰۃ لوگوں میں خوشحالی پیدا کرنے کی نمائندگی کرتی ہے، امر بالمعروف یہ اور نہی عن المنکر یہ حکومت کی اصلاحی اور تربیتی فریضے کی طرف متوجہ کر رہی ہے. یہ کام کریں گے تو پڑا پائیں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ جب یہ کام کرو گے تو فوراً تمہارے ڈنکا بج جائے گا ساری دنیا میں، بلکہ انجام کار اللہ کے قبضے میں ہے. تو کبھی تمہاری فتح ہو جائے گی، کبھی دوسروں کی ہو جائے گی، انجام تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. اب ظاہر ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری باتیں آتی اور کفار آپ کی باتوں کو جھٹلانے کی کوشش کرتے، تو آگے پر تسلی دی جا رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد و ثمود کی قوم میں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں. وقوم ابراہیم و وقوم لوط، اور نہ ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے. وہ اصحاب مدین، مدین کے لوگ بھی اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلاتے رہے. بکذب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو منہ پر جھوٹا کہا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے تھوڑی سی ڈھیل دی ان کافروں کو. ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ میں لے لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی تھی. چنانچہ فرماتے ہیں کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، غرض کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظلم کا ارتکاب کر رہی تھی. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو اب وہ ساری بستیاں اپنے چھتوں کے بل گری پڑی ہیں. چھتوں کے بل گرے پڑنے کا معنی یہ ہے کہ جب چھت گر جائے تو پھر دیواریں وغیرہ کوئی خاص کام نہیں کرتی، وہ بھی گر جاتی ہیں. تو کتنی ایسی جگہ ہیں کہ وہ اپنے چھتوں کے اوپر، چھتیں ان کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، زمین پر آگے پڑ گئیں. مبیر معطلۃ، اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہوئے ہیں. وقصر مشید، اور کتنے ہی پکے بنے ہوئے محل ہیں کہ وہ سب ہماری عذاب کے لپیٹ میں آ گئے. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے، یا ایسے کان ہوتے جن سے وہ سن سکتے. مطلب یہ کہ ان کو خوب وضاحت کے ساتھ ساری باتیں بتا دی گئی تھیں، اور عذاب سے بھی باخبر کر دیا گیا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا. لیکن ان کے پاس ایسے دل نہیں تھے جس سے سمجھ سکیں، ایسے کان نہیں تھے جس سے سن سکیں. سننے کا معنی بھی ہے کہ اس سننے کا کوئی اثر لے سکے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.
ایسے کان، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. یعنی ایک تو اندھا آنکھ کا اندھا ہوتا ہے جسے نظر نہیں آتا، ایک عضو اس کا کام نہیں کر رہا، لیکن بے شمار قوتیں پھر بھی کام کر رہی ہوتی ہیں اس کی، بلکہ بعض قوتوں میں وہ دیکھنے والوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اس کی شامہ بہت تیز ہو جاتی ہے، اس کی لامسہ بہت تیز ہو جاتی ہے، اس کی سامعہ تیز ہو جاتی ہے. آنکھ تو گئی لیکن کان سننے کے لیے تیار ہے، زبان بولنے کے لیے تیار ہے بہترین طریقے پر. اور اس حالت کے اندر وہ یادداشت اس کی قوی ہو جاتی ہے، حافظہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو دماغ کی کمزوری سے لازم نہیں آتا کہ انسان نہ رہے یا اس کی سمجھ خراب ہو جائے، لیکن دل کی خرابی سے، دل کی خرابی کے معنی یہ کہ وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دل کے ساتھ ایک لطیف طاقت اللہ تعالی نے منسلک کی ہے جو ہر کام کی خواہش، ارادہ اور یہ چیزیں انسان کے دل میں اس سے پیدا ہوتی ہیں. تو دل کے اندر جو سینوں کے اندر جو دل ہے ان کے ساتھ جو قوت لگی ہوئی ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو پھر آنکھوں کا خراب ہونا کچھ مضر نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. تو چاہے آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہوں لیکن وہ صحیح سبق نہیں لیتے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، ایک بیوقوفی یہ ہے ان مشرکین کی کہ عذاب کے جلدی آنے کا تقاضا کرتے رہتے ہیں. جلدی لا بھائی، وہ عذاب جو جس کو آپ مجھے دھمکا رہے ہو جلدی لا کے دکھا دو. حالانکہ اگر ذرا بھی عقل ہوتی تو یہ سوچتے کہ بھائی چلو یہ بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے ممکن بھی ہو تو کم از کم پناہ ہی مانگ لیتے اس سے. لیکن پناہ مانگنے کے بجائے استہزان، مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہاں ہے بھائی تمہارا عذاب، لاؤ کہاں ہے وہ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اب خوب سمجھ لو بھائی یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے سے کبھی پھرے گا نہیں. ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایران کا ساتھ دیں گے اسرائیل کے خلاف مثال کے طور پر، تو دیں گے. غرض یہ جو عذاب کو جلدی لانے کی اپیل کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں، دو باتیں. نہیں یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور جب سے وعدے کی اہمیت بڑھی ہے دنیا میں، ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھائی عذاب تو آئے گا، بلا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اب یہ تم جو جلدی کی بات کر رہے ہو تو خوب سمجھ لو ان یوما عند ربک کألف سنۃ مما تعدون. یہ بات یاد رکھ لو کہ تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے. اب یہ بات جو فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن جو ہوتا ہے وہ 1000 سال کا جیسا ہوتا ہے،
اس کی اصل حقیقت تو ہم سمجھ نہیں سکتے، سیدھی سی بات، اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے دن اور رات کا نظام چل رہا ہے، سورج نکلتا ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے نا. تو ہم نے ہماری سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر یہ نظام اس طرح بنا دیا ہے صبح شام کا. ہم نے اپنے حساب سے، چھوٹے لوگ ہیں تو ہم نے اس دن کو 24 گھنٹے میں تقسیم کر دیا، دن اور رات کو، اور رات جو ہے کہیں 12 گھنٹے کی ہو گئی، کہیں 13 گھنٹے کی ہو گئی، کہیں 14 گھنٹے کی ہو گئی، اپنے حساب کتاب سے اپنا حساب کتاب لگا لیا. تو بھائی یہ ہماری اپنی سہولت کے لیے یہاں نظام بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے، اس کی اوقات کو تم اپنے ان منٹوں سیکنڈوں سے ناپو گے یا اپنے گھنٹوں سے ناپو گے؟ وہ اس کا پیمانہ ہی کچھ اور ہے، تمہارا جیسا پیمانہ نہیں ہے. اب جیسے مثال کے طور پر میں ایسے ہی مثال بھی نہیں، نظیر کے قریب بات سمجھانے کے لیے، کہ ایک وقت تھا جو سفر کو ناپا جاتا تھا کس طرح، ایک دن ایک رات کا سفر، 2 دن 2 رات کا سفر، 3 دن 3 رات کا سفر، مسیرت الشہر قرآن بھی کہتا ہے، کیا مہینے بھر کی مسافت. وہ اس وقت کے حساب سے، اس وقت کے ذرائع سفر کے لحاظ سے وہ مسافتیں اس طرح متعین ہوتی تھیں. جب تیز رفتار سواریاں آ گئیں تو وہ پھر مہینے کا اور سفر جو تھا وہ کتنا ہو گیا، وہ گھنٹوں میں ہو گیا. سمجھے نا؟ مکہ مکرمہ سے طائف جانے کے لیے 3 دن لگتے تھے، آج 1 گھنٹے میں وہ طائف کا سفر طے ہو جاتا ہے. سمجھے نا؟ اور پھر اور آگے بڑھو تو ہوائی جہاز آ گیا. اب جب سب سے پہلے سعودی عرب گئے پانی کے جہاز کے ذریعے تو 1 ہفتے میں جدہ پہنچے پانی کے جہاز سے. سمجھے؟ اور پھر جب سن 63 میں گئے تو 3 گھنٹے میں پہنچ گئے. تو پیمانے بدلے. اب جب آسمانوں کو ناپنے کا وقت آیا، آسمانوں کی مخلوقات کو ناپنے کا وقت آیا، تو یہ میلوں کے اور کلومیٹرز کے پیمانے بھی ناکافی ہو گئے. نئی اصطلاحات ایجاد ہوئی. آپ نے شاید سنا، اور نئی اصطلاح کیا ہے؟ نوری سال، لائٹ ایئر. یعنی ناپنے کے لیے اب لائٹ ایئر استعمال ہوتا ہے. لائٹ ایئر کے معنی کیا ہے؟ کہ ایک روشنی کی کرن اگر سال بھر تک سفر کرے تو جتنا فاصلہ طے کرے گی وہ 1 لائٹ ایئر ہے، وہ 1 نوری سال ہے. اور روشنی کی جو رفتار ہے وہ 8 سیکنڈ میں سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے، 8 سیکنڈ میں، جبکہ 1,95,000 میل ہم سے دور ہے، وہ 8 سیکنڈ میں پہنچتی. اب وہ روشنی اگر مسلسل چلتی رہے اور سال بھر تک چلتی رہے تو وہ 1 نوری سال. اور یہ جو کہکشائیں ہیں وہ ہم سے، بہت سی کہکشائیں
بقول موجودہ سائنسدانوں کے ہزاروں نوری سال دور ہیں. سمجھے آپ؟ تو جب ہم ایک دن ایک رات کے سفر سے لے کر نوری سال کے سفر تک پہنچ گئے اور پیمانے ہمارے بدلتے رہے، تو جس کے قبضے قدرت پوری کائنات ہے وہ کیا ان 24 گھنٹے کے دن اس کا پیمانہ 24 گھنٹے کا ہوگا؟ تو کہتے ہیں جس چیز کو تم ایک دن سمجھتے ہو وہ اللہ کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے. تو جلدی جو مچا رہے ہو نا کہ بھائی جلدی آ جائے جلدی آ جائے عذاب، آ کیوں نہیں رہا؟ اس واسطے کہ تم یہ چھوٹے سے پیمانوں سے ناپ رہے ہو دنوں کو. اللہ جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ایک دن ہوتا ہے. یہاں تو 1000 سال فرمایا اور سورہ معارج میں 50,000 5 لاکھ کیسا ہے 50,000 سنہ 50,000 سال. تو اب تم کسی وقت کو کہو گے کہ 1000 سال گزر گیا، ابھی تک نہیں آئی قیامت مثلا، اور کچھ لوگ کہیں گے 50,000 سال گزر گئے اور ابھی تک قیامت نہیں آئی. اور حالانکہ وہ بعض اوقات ایک دن 1000 سال کا ہوگا، بعض اوقات ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. کب کون سا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. لہذا اس کی کھوج کوریت میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی مزید کھوج کوریج میں جانا یہ اس مالک الملک کی ملکوت کی سلطنت کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی دیہاتی ان پڑھ جو ہے وہ خلائی جہاز کی مشینری کو جا کر چیک کرنے کی کوشش کرے. سمجھے نا؟ لہذا کب وہ 1000 سال کا ہے، کب وہ 5,000 سال کا ہے، یہ نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ کوئی دوسرا سائنسدان سمجھ سکتا ہے. اس کو سمجھنے والا صرف وہی ہے جس کا کلام مجید ہم پڑھ رہے ہیں. تو وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی ہی بستیں ایسی ہیں کہ میں ان کو ڈھیل دی جبکہ وہ ظلم کر رہی تھی. ثم اخذتها، پھر میں نے ان کی پکڑ کر لی. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، آخر میں ٹھکانہ ان کا میرے ہی پاس ہے. اب آپ لوگوں سے کہہ دو قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کیا لوگو میں تو تمہارے لیے ایک کھلے طور پر وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں. وہ میں کرتا رہوں گا. مطلب تم کچھ بھی کہو، مذاق اڑاؤ اور تسلیم نہ کرو، لیکن میں چونکہ تمہیں ڈرانے والا ہوں شفقت کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے، تو میں انشاءاللہ تمہیں اس فریضے سے میں اس فریضے کو ادا کرتا رہوں گا. اور اس فریضے کو ادا کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، جو لوگ میرے اس دعوت پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے. یہ ذرا سمجھ لو اس بات کو. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ان کا جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی، عمل الصالحہ. تو اس میں مغفرت کا کیا مسئلہ آ گیا؟ جب ان کی تعریف یہ کر دی کہ انہوں نے
ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، تو گناہ کی تو یہاں کوئی گنجائش نظر آ نہیں رہی نا. تو پھر لہم مغفرت، تو پہلے ان کے لیے مغفرت ہے اور دوسرے پر رزق کریم ہے. اس سے دو باتیں معلوم ہوتی. ایک تو بات یہ ہے کہ انسان کتنی بھی عبادت کر لے اور کتنا ہی عمل صالح کر لے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان نشان نہیں ہوتا. کیونکہ شان نشان نہیں ہوتا، لہذا اس کی قبولیت کے لیے پہلے مغفرت چاہیے، پہلے اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہیے، تب جا کے وہ قبول ہوگا. تو اس لیے پہلے مغفرت ہوگی. اور دوسری ایک خوشخبری بھی ہے. خوشخبری یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کہا کہ انہوں نے یہ ایمان لائے، عمل صالح کیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح بحیثیت مجموعی ایک انسان کا اگر ایمان اور عمل صالح موجود ہو بحیثیت مجموعی، تو کبھی کبھی اگر بہک گیا، کبھی بھٹک گیا، تو اس کے لیے سب پہلا کام ہمارا مغفرت ہوگا. جب مجموعی طور پر ایک انسان مجموعی طور پر مومن ہے، مجموعی طور پر عمل صالح کر رہا ہے، کبھی کچھ بہک گیا، کبھی بھٹک گیا، تو کیا ہوگا؟ تو پہلا کام ہمارا ہوگا مغفرت، اور پھر دوسرا کام ہوگا رزق کریم جنت میں. سمجھے آپ؟ مغفرت میں ہوگا، پھر رزق کریم ہوگا. تو آپ یہ دیکھو گے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِ، کبھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِ، کچھ بعید نہیں اللہ تعالیٰ ان کو توبہ قبول کر لے. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ أو الذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تو یہ آیت کے ساتھ الذين آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ لہم مغفرہ کا لفظ بڑھا کر ہم جیسے کمزوروں کو تھوڑی سی تسلی دی جا رہی ہے کہ آمنو اور عمل الصالحات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% تم ہمارے معیار کے اوپر پورے اتر گئے، تھوڑی بہت کمی بھی رہ گئی تو پھر مغفرت بھی ہے ہمارے یہاں. لہم مغفرۃ و رزق کریم. اسی لیے فرمایا سددوا وقاربوا، سیدھے ہو جاؤ، پورے سیدھا ہونا شاید مشکل ہو تو قریب قریب آ جاؤ. واستعینوا آئے بشیء من الدلجہ، صبر والصلاۃ وبشیء من الدلجہ. تو اللہ تعالی ہم جیسے نکموں کو کچھ تسلی بھی دیتے رہتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم. دوسری طرف والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو ہماری آیتوں کو، نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں.
نہ صرف یہ کہ ان آیتوں کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کو مٹانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ، جہیم، وہ جہنم کے رہنے والے ہیں جو جد و جہد کرتے ہیں ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کی. معاجزین، معاجزین کے لفظ ہے عاجز کرنے والے. کس کو عاجز کرنے والے؟ مسلمانوں کو عاجز کرنے والے. یعنی ایسی تدبیریں کرتے ہیں کہ مسلمان ہمارے اعتراضات کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہ رہیں. جو یہ کوشش کرتے ہیں وہ جہنم ہے، وہ جہنم کے واسی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. یہ آیت شاید رہ گئی آخری ہے.